اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یاد رکھیں ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے مال کو مٹاتا ہے اور صدقہ کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس دانے کو زمین میں ڈالا گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا ایک دانے کے ذریعے 700 دانے تیار ہو گئے۔ تو ایک پیسہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 ٹائم کی نماز دی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور 50 میں سے 10 کم کروا کر کے 40 کرواتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ، اس میں بھی کم کراؤ، 40 سے 30 کرواتے ہیں، 30 سے 20 کرواتے ہیں، 20 سے 10 کرواتے ہیں، اور 10 سے 5 کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑھنا ہوتا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیتے میرے بھائی، لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ مگر ہم اتنے بڑے بے ایمان ہیں، ہم اتنے بڑے مکار ہیں، ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑھی نہیں جاتی، 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار۔ ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو 2 بجے تک موبائل میں لگائے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ۔ اے گنہگارو، اے اللہ کو ناراض کرنے والو، اے گناہوں کی دلدل میں مبتلا اللہ کے بندوں، آؤ قرآن کی آیت تمہیں دعوت دے رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کے دیکھو، تم ایک بار اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے رو کر کے تو دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے گر گڑا کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے گنہگارو، اے اللہ کو ناراض کرنے والو، اے گناہوں کی دلدل میں مبتلا اللہ کے بندوں، آؤ قرآن کی آیت تمہیں دعوت دے رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کے دیکھو، تم ایک بار اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو۔ ہری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، واللہ اب اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی آج اس چوٹ نے اثر دکھایا،
کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا